الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے کے واقعات، پھر ولادت کے مناظر، یہ سلسلہ چلتے چلتے نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، پھر مکہ مکرمہ میں 3 سالہ خفیہ دعوت، اس کا بھی مختصر تذکرہ ہوا۔ ابھی آج ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز کہ خفیہ دعوت کے بعد جب کچھ لوگ سچے عاشق، پکے وفادار اور دین پر مر مٹنے والے تیار ہو گئے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا، وہی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی کہ ابھی پیغام باہر نکالیں، ابھی تک جو پیغام چھپ کر کے آپ ایک دوسرے تک محدود رکھے تھے، اسی کو ابھی عوام تک پہنچائیں۔ فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے، دین کا، ایمان کا، اخلاقیات کا، یہ سارا ابھی ظاہر کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پیغام کو بھی ظاہر کیا۔ پہلے والے 3 سال جو خفیہ چھپے ہوئے دعوت تھی، وہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ حکم کیوں ہوا، حکمتیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ظاہری لحاظ سے جو علماء نے، محدثین، مفسرین نے اسباب اور علتیں لکھی ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ تربیت کی جا رہی ہے امت کی، کیونکہ ہر زمانے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو نہیں ہوگا، آگے پھر یہی کام امت کو چلانا ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر پیغمبر کریم میدان میں ہوتے تو نبی کے روب اور نبی کے دبدبے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، معجزات، اس کی وجہ سے تو یہ ہو سکتا تھا کہ چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے تو پتھر بھی بات کرنے لگیں تو جانور بھی گواہی دیں۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہمیں دعوت دینی ہوتی تو ہمارے سامنے تو یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں۔ تو اس طریقے سے پہلے ہمیں سبق دیا گیا کہ پہلے آپ مضبوط جماعت اپنے ساتھ بناؤ، پھر میدان میں نکلو۔ اور 3 سال کے اندر 30 یا 40 بندے مسلمان ہوئے، لیکن ایسے پختہ مسلمان ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے کہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کی،
کٹ گئے، انگاروں پر سو گئے، کوڑوں کے زد میں آ گئے، آگ میں ڈالے گئے، لیکن ان کے ایمان کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ کوئی ان ظالموں نے ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے کامیاب نہ ہو سکے۔ تو پہلے مرحلے کے اندر ہے مضبوط جماعت پیدا کرو، اور پھر اگلا مرحلہ آیا ابھی میدان میں نکل کر کے کھلم کھلا دعوت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا کہ ابھی پیغام کو عام کریں تو کس طرح کریں؟ ظاہر لوگوں کے ماحول کے مناسبت سے حکمت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ حکمت کو نہ دیکھو اور ایسے ہی میدان میں آ جاؤ، پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کی۔ دعوت کا طریقہ یہ اپنایا کہ اپنے جو خاندان کے لوگ تھے ان کو بلایا۔ حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ، سب کو جا کر کے ہمارے خاندان کے بنو مطلب، بنو ہاشم اور قریش کے جو قریبی لوگ ہیں ان سب کو دعوت دو۔ ان سب کو دعوت مل گئی۔ پیغمبر کریم نے بھی کھانے کی دعوت دی، اور صرف ایک شانہ بکری کا، اگلی ایک ٹانگ، اور چند کلو گندم کا آٹا، یہ لے کر کے اللہ کے نبی نے دعوت کی۔ کم از کم 40 بندے آئے تھے، اور جیسے ہی کھانا کھا لیا، اللہ کے فضل سے ایک ٹکڑا یہ گوشت کا، چند کلو آٹا، یہ 40 بندوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت ہی برکتوں والی۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا؟ جیسے ہی دعوت کھانا وغیرہ کھا لیا اچھی طرح سے، پھر ایک پیالہ دودھ کا تھا وہ بھی پلا دیا۔ پھر پیغمبر کریم نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، ان کو دعوت دی دین کی۔ کہتے ہیں جب پیٹ کے اندر نمک پڑتا ہے تو پھر انسان کچھ نہ کچھ دلی طور پر نرم ہو جاتا ہے، اس کی بات ماننے کو دل قبول کرتا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر کریم ابھی کھڑے ہوئے تو ابو لہب انتہائی قسم کا شرارتی ذہن رکھنے والا آدمی تھا، بالکل ایک گھٹیا سوچ والا ہوتا ہے نا، اور کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے فائدہ ہو نہ ہو، لیکن اس کو نقصان ضرور ہو، اس سوچ والا آدمی تھا۔ آخر اسی نے 3 سال تک گھر کے بندے تھے، آنا جانا تھا، سکا چچا تھا ابو لہب، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب تک اپنی عبادت کر رہے تھے تب تک انہوں نے کھلم کھلا مخالفت نہیں کی۔ جب میدان میں نکلے نا تو ابھی یہ سمجھ گیا کہ ابھی کام خراب ہوگا، یہ ہمارا سردار بن جائے گا اور ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، اس وجہ سے پہلے سے ہی اس کا راستہ روکو۔ اللہ کے نبی ابھی کھڑے ہوئے ہیں بیان کرنے کے لیے تو فوری طور پر یہ چیخنے لگا، چلانے لگا، چھوڑو چھوڑو اس کی باتوں کو نہ سنو، یہ جادوگر ہے، جادوگروں کے پیچھے ہم تھوڑی چلیں گے۔ اللہ کے نبی کو بیان کرنے نہیں دیا۔ اس طریقے سے جیسے شور شرابہ کیا، اور گھر کا آدمی چچا ہے اور سردار بھی ہے قوم کا، اس وجہ سے لوگوں نے اس کی بات کو اہمیت بھی دی، اور بولتا ہے کہ اس کے جادوگر کا میں جانتا ہوں جادوگر ہے، اور ایک ثبوت تو ابھی تمہارے سامنے ہوا، اتنا سا ذرا سا ٹکڑا گوشت کا جو 40 بندوں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، اور کھانا ابھی تک ختم نہیں ہوا، یہ جادو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خیر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موقع اس ظالم نے خراب کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری دعوت کی، اسی کے اندر بھی اس نے بہت شور کیا، لیکن پیغمبر کریم نے ان کے سامنے کچھ نہ کچھ پیغام رکھا۔ ابھی پہلے مرحلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنا بڑا دھچکا لگا ہوگا کہ
کہ اس ظالم نے شروع میں میرے اوپر تہمت لگا دی کہ یہ جادوگر ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کو طاقت نہیں تھی کہ ابو لہب کو پہلے مروا دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو طاقت نہیں تھی کہ اسے ابو لہب کو اس وقت میں گونگا کر دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس ابو لہب کے دل میں ایمان ڈالتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین امت کی بھی تربیت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت فرما رہے ہیں کہ بکریاں جب آپ چرا رہے تھے کیسے تنگ کرتی تھی، کوئی ادھر بھاگی کوئی ادھر بھاگی۔ بکریاں چرانے کے اندر یہی تو حکمت تھی، آپ دور سے بکریوں کو پکڑ کر کے یہاں لے آئے، ابھی دوسری بکری بھاگ گئی، اسی کو لے کر کے آئے، ابھی تیسری بھاگ رہی ہے۔ تو جیسے ہی یہاں 40 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک شرارتی یہ نکلا جس نے ماحول خراب کر دیا، ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے، گالیاں نہیں دینے، لڑائی نہیں کرنے، اپنے مشن کو بھی جاری رکھو اور آگے بڑھتے آؤ۔ تو جب یہاں کا ماحول اس نے خراب کر دیا تو پھر دوسرے مرحلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ کعبۃ اللہ کے قریب اکٹھا کر کے پیغام اجتماعی طور پر پہنچا دوں۔ اعلان فرمایا کہ یا صباحا، لوگوں ادھر آ جاؤ۔ یہ ایک خطرے کی آواز ہوتی تھی، لوگ سارے دوڑے، پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے، دیکھا کہ اللہ کے نبی کی، حضرت محمد، اس کی آواز ہے، جلدی سے بھاگے کہ پیغمبر کریم کوئی مزاحیہ آدمی تو نہیں ہے، اس کی زندگی ہمارے ساتھ ہے، 40 سال کا عرصہ، 43 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ ایسی جو خطرے والی آواز نکالی ہے، لگتا ہے کہ واقعی کوئی اہم کام ہے۔ لوگ دوڑتے دوڑتے آ گئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو ایسی کوئی بات بتاؤں، خبر دوں کہ آپ اس صفا پہاڑ، یہ جو صفا مروے کے بیچ میں عمرے والے دوڑتے ہیں، ابھی تو یہ تعمیرات کرتے کرتے بہت اوپر، نیچے سے زمین اوپر آ گئی، پہاڑوں کو، سائیڈ والے پہاڑوں کو گرا کر کے ختم کر کے صرف وہ حصہ باقی رکھا ہے جہاں تک بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوڑ لگائی تھی، ادھر صفا ادھر مروہ، یہاں تک کا حصہ باقی ہے، باقی سارا دور والا پہاڑ توڑ دیا، پہلے بڑا تھا۔ ایک طرف یہ مشرکین مکہ کھڑے ہیں، ابو لہب بھی آیا، دوسری طرف پیغمبر کریم نے اشارہ فرمایا، بتاؤ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے اس طرف کوئی لشکر کھڑا ہے، لشکر جرار، تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، مانو گے؟ انہوں نے بولا کہ ہمارے کسی کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہیں، یہ امکان نہیں ہے کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے، لیکن اگر آپ کی زبان سے یہ ہم سنیں گے تو مانیں گے۔ کیوں؟ کہ جربناک مرارا، کئی دفعہ ہم نے آپ کو آزمایا ہے، وما وجدناک الا صادقا و امینا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، امانت داری کی بات کی ہے، اس وجہ سے خطرہ ہو نہ ہو ہم اپنی عقل کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے تعلقات کو چھوڑ کر کے آپ کی زبان پر بھروسہ کریں گے، آپ سچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کو ایسی چیز کی خبر دیتا ہوں، اگر آپ اسی کو اپنا لوگے تو دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی، اور دنیا ساری سمٹ کر کے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بولو اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، عزت ملے گی۔ اب اتنا کہنا تھا اور شور شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے شور کرنے والا یہی شرارتی ابو لہب، عبد العزیٰ نام تھا، لیکن چہرہ ظالم کا ایسا چمکدار تھا شعلے کی طرح، یعنی چمکدار چہرے والا، اور دنیا کے اعتبار سے لوگوں نے بولا ابو لہب ہے شعلے دار، چمکدار، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی اسی کو ابو لہب بنا دیا، لہب منا شعلے والا، جہنم کی آگ میں گرنے والا۔ جب اس ظالم نے بے ادبی کی، بکواس کی،
اور یہاں تک کہ پتھر اٹھا کر کے مارنے کے لیے آیا، اور نبی پاک کو کی گستاخی کر کے بولتا ہے تبًّ لک یا محمد الہذا جمعتنا، کیوں ہمیں تو تنگ کر رہا ہے، اس کام کے لیے تو نے بلایا ہے۔ ہاتھوں سے بے ادبی کی، زبان سے بے ادبی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ وہاں تو گھر کی بات تھی، جو ہوا ہوا، ابھی تو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے۔ خود ایمان نہیں لاتا یہ بھی بری چیز ہے، لیکن شرارت کر کے اوروں کو دور کرتا یہ بڑی خطرناک حرکت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، جن ہاتھوں سے ابو لہب نے یہ کنکر پتھر اٹھائے تھے نا، یہ ہاتھ بھی ٹوٹیں گے، ہلاک ہوں گے۔ وتب، خود بھی تباہ ہوگا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو نہیں بچائے گا، اس کے خزانے اس کو نہیں بچائیں گے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب سیصلی نارا ذات لہب، شعلے والی آگ میں ضرور گرے گا۔ اگر یہ دشمن ہے تو تباہ ہوگا، لیکن آپ کی چچی ام جمیل وہ بھی شرارت کرتی ہے نا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی آگ میں داخل ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ بھی تو آپ کو تنگ کرتی ہے، راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، آپ کے خلاف نفرت پھیلاتی ہے۔ گھر کے لوگ تیرے جو دشمن بن گئے نا، تو کوئی بھی دشمن بنے، اگر دین کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ بھلے نبی کا بیٹا ہو کنعان، نبی کا ابا ہو آزر، یا نبی پاک کا چچا ہو ابو لہب، جب دین کا دشمن بنا بچ نہیں سکتا، اس کی بیوی بھی تباہ ہوگی۔ اور قریب ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کر کے اس کو مارا ابو لہب کو۔ تفصیل آگے آئے گی، مختصر آپ کو بتاؤں کہ غزوہ بدر کے اندر جب اس کو پتہ لگا ابو جہل مر گیا، یہ سردار مر گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا، اچھا جیسے ہی اس کو پتہ لگتا نا یہ مر گیا، اس کو جھٹکا لگتا، اسی صدمے میں بستر پر آ گیا، گر گیا، خود گیا بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے، کرائے پر لوگ بھیجے تھے کہ میری جگہ پر کرائے کے قاتل اور جائیں گے۔ خیر پر ایسا بیمار ہوا، ایسی جسم سے بدبو نکلی کہ گھر والوں نے ہی اسی سے ایسی نفرت شروع کی کہ اس کو گھر سے نکال دیا، کوئی قریب نہیں آتا تھا، گھر میں بدبو ہو رہی ہے۔ آخر لوگوں کو بولا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، لے کر کے باہر گئے، ایک حبشی غلاموں کے ذریعے سے اس کو گھسیٹ کر کتے کی طرح باہر جا کر کے کچرا کنڈی میں پھینکا، اور وہاں جب دل چاہتا کوئی روٹی کا ٹکڑا کتے کی طرح پھینک کر کے دیتے تھے، اور وہاں آخر تڑپ تڑپ کر کے مرا۔ اور اس کی بیوی تھی ایسی ظالمہ شیطان کہ باہر جا کر کے کانٹے اور اس طرح کی اذیت کی چیزیں لا کر کے پیغمبر کریم کے راستے میں ڈالتی۔ تو وہ عرب کا ایک نمونہ ہوتا تھا، لکڑیاں یا سامان رکھنے کا اپنی پیٹھ پر رکھتی تھیں۔ آج کل بھی دیہات کی عورتوں کو، مردوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بڑی چادر ہوتی ہے، ایک طرف کو کمر کے ساتھ باندھتی ہیں، دوسری طرف کو گرہ لگا کر کے سر کے ساتھ اٹکا دیتی ہیں، پھر بیچ میں سامان رکھتی جاتی ہیں پیٹھ پر۔ تو یہی رسی جو اسی کے سر پر تھی، یہ آ گئی اسی کی گردن میں۔ جیسے گردن میں آئی، پیچھے سامان کا بوجھ تھا، جیسے ہی اپنے آپ کو بچانا چاہا، اتنا ہی وہ زور سے گلے کے اندر دب گئی۔
فرشتوں نے آ کر کے کھینچا، ابھی چیخ رہی ہے بچاؤ بچاؤ، لیکن اللہ کا عذاب ہے، کون بچا سکتا ہے؟ چیختے چیختے تڑپ تڑپ کر کے اس کی بیوی بھی مری۔ یہ واحد کافر ہے اس امت کا، ابو لہب، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لیا ہے، اور کسی بھی اس امت کے سرکش کا نام، کسی دشمن کا نام نہیں ہے، تذکرہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن نام نہیں ہے، اسی ایک کا ہے کیونکہ اسلام کا کٹر قسم کا دشمن تھا۔ پھر اس ظالم نے کیا کیا کہ ہر طرف لوگوں کو نفرتیں پھیلانے کے لیے بولنے لگا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے دور ہو جاؤ، یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جن کے دل پاک تھے وہ تو مسلمان ہو گئے، بہت سارے پہلے ہی مسلمان ہو گئے، گزشتہ درسوں میں آپ نے سنا۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں بھی ایسی کٹر قسم کی الحمدللہ مجاہدہ بنی، ان میں سے ایک حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام عبد اس کو کہتے تھے، وہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک کے چچا ہیں، لیکن اس کی اہلیہ لبابہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی، جس کا تذکرہ پہلے آپ نے سنا تھا، جو پیغمبر کریم نے کہ اس نے پرورش کی تھی، نبی پاک کی والدہ آمنہ، ام ایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے اندر، 5.5-6 سال کی عمر کے تھے تو مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ جب واپسی کے اندر آ رہے تھے تو بی بی آمنہ فوت ہو گئی، پھر ام ایمن نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ مردوں میں سے حضرت عبد المطلب تھے، عورتوں میں سے ام ایمن تھی، یہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو گئی۔ اور اس طریقے سے ایک طرف دشمنی بھی زیادہ ہوتی گئی، دوسری طرف سے پھر ایمان والے لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتے گئے۔ پھر جو بھی بندہ ان کو پتہ لگتا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے اوپر وہ بڑے مظالم کرتے۔ انہوں نے آ کر کے ابو طالب کو کہا کہ دیکھو ابو طالب، بات یہ ہے، ہم سردار لوگ ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ محمد کو روکو۔ یہ عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے، ہم اپنے خداؤں کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ لات کو، منات کو، عزا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہم سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی، آخر آپ اس کو سمجھاؤ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے تو ابو طالب نے بولا کہ بھائی وہ سمجھدار ہے، میں اس کو کیا کر سکتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے دھمکی دی کہ دیکھو آپ اگر ابھی جان چھڑاتے ہو تو پھر جب ہمیں اس کے گریبان میں پکڑا تو پھر تو ہی خود سامنے آئے گا، تو اس وجہ سمجھاؤ۔ ابو طالب نے بولا ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں۔ پیغمبر کریم سے اسی نے کہا کہ بھتیجا بات یہ ہے کہ ابو جہل آیا تھا، عتبہ آیا تھا، ولید آیا تھا، یہ بڑے بڑے سارے سردار آئے تھے، اس وجہ سے آپ اگر ان کی بات مان لو تو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا، تفصیل کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، فرمایا میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی وہی کام کرتے رہے، جس کے ساتھ ملاقات ہوتی دعوت دیتے، جس کے ساتھ ملاقات ہوتی دعوت دیتے، اور الحمدللہ اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ایک پیارے صحابی، صوفی طبیعت کے، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے۔ اپنے گاؤں سے، غفار قبیلے سے بھیجا اپنے بھائی کو، انیس کو یا انیس کو، جاؤ جا کر کے معلومات کرو، سنا ہے مکے میں کوئی نبی ہوا ہے۔ اسی نے جا کر کے بتایا حال احوال کہ ہاں واقعی ایسا ایسا شخص ہے۔ پھر خود آیا، آ کر کے دیکھتا رہا ادھر ادھر سے، معلومات لیتا رہا، معلومات بھی چھپ چھپ کر کے کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ خیر جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص تھا عفیف کندی، اسی نے ایک مرتبہ ایسے چلتے چلتے دیکھا کہ منا کی طرف
ایک خوبصورت حسین آدمی ہے، وہ ایک عورت کے ساتھ بچے کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے گھومتے پانی کے پاس گئے، جا کر کے وضو کیا، بچے نے وضو کیا، عورت نے وضو کیا، پھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا عفیف کندی کا دوست تھا حضرت عباس۔ پوچھا عباس یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ نئی چیزیں دیکھ رہا ہوں، سامنے کچھ رکھا بھی نہیں ہے، اگر سجدہ کرنا ہوتا ہے تو خدا کو تو سامنے رکھو، بت کو تو سامنے رکھو۔ تو اس نے بولا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ لیکن اس نے بولا یار اتنا حسین آدمی، اتنا بااخلاق شریف آدمی، یہ غلط نہیں ہو سکتا، لگتا ہے کہ عباس کی کوئی اس کے ساتھ دشمنی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے قریب نہیں جانے دے رہا۔ عباس نے بہت اسی کو اصرار کیا تاکہ دور کروں، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اس حسین چہرے کے ساتھ ملوں تو صحیح۔ جا کر کے ملاقات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، اسی ٹائم پر اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے میدان میں نکلے، تو ابو لہب نے، ابو جہل نے، شیبہ، عتبہ، ربیعہ، ولید، ان ظالموں نے کیا کیا کہ لوگوں کو، لڑکوں کو تیار کیا کہ بھاگو اس کو مارو، پتھر مارو، کسی آدمی کو قریب نہ آنے دو، جیسے ہی کوئی لوگ قریب آ جائیں تو نعرے لگاؤ، یہ پاگل، پاگل، نعوذ باللہ، مجنون، جادوگر۔ تو اسی طرح سے ایک مرتبہ پیغمبر کریم جا رہے تھے اور وہاں کے نوجوان لڑکے، چھوٹے بڑے، یہ پیغمبر کریم کو نعوذ باللہ پتھر بھی مار رہے ہیں ظالم، اور برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بہت سردار قسم کا آدمی، بڑا جادوگر، کاہن، اس نے بولا کیا ہے، کیا ہے، کیوں یہ شور ہو رہا ہے؟ انہوں نے بولا چھوڑو ان چیزوں کو، یہ کوئی پاگل مل گیا ہے ان کو۔ جیسے آج کے زمانے میں کوئی پاگل ہو جائے تو لوگوں کو اگر بولا جائے کہ پاگل ہے تو سارے بولتے ہیں چھوڑو ابھی میرا کیا کام ہے، لیکن اگر پتہ لگے کہ سنجیدگی کے ساتھ جھگڑا ہے تو سارے وہاں جائیں گے، یار اس کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ آخر انہوں نے جو پاگل کہا، مجنون ہے، تو زماد نے بولا، اس بندے نے بولا کہ یار میرے پاس اچھا خاصا منتر ہے، ابھی ابھی اس کی پگلا پن ختم کر دوں گا، جنون ختم ہو جائے گا۔ تو پھر بھی اس کو ہٹانے کی کوشش کی، نہیں قریب نہ جاؤ، لیکن اس نے بولا یار اگر کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں جاؤں نا، کیوں نہ جاؤں۔ آخر آگے بڑھا، آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے بیٹھا تو اللہ کے نبی نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اسی کے اندر نور کی چمک نظر آئی۔ اسی نے جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو اس کو بھی یہ بات محسوس ہوئی، یہ کوئی پاگل نہیں ہو سکتا۔ اسی نے دوسرے سب کو بولا کہ آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، یار بات بتاؤ صحیح، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، یا آپ مجنون ہیں؟ جو مسئلہ ہے، جو شکایت ہے بتاؤ، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، ہر طرح کا علاج میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے بتاؤں؟ بولتا ہے ہاں۔ اللہ کے نبی نے وہی خطبہ پڑھا جو ہم جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ یہ جیسے سنا تو اس کی آنکھیں آنسوں میں بھر گئیں۔ بڑا ماہر آدمی تو تھا، علم تو بہت تھا، جادو کو جانتا تھا، شعر و شاعری کو جانتا تھا۔ تو اس نے بولا دوبارہ یہی کلمہ، یہی الفاظ دوبارہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوبارہ وہی الفاظ پڑھے، اسی ٹائم پر الحمدللہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ ایک طرف ان کی طرف سے شرارتیں ہیں بہت زیادہ، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آ رہی ہے۔ اور اسی دوران ایک دوس قبیلے کا ایک شخص آیا، تو فیل بن عمر دوسی سردار ہے،
تو یہاں کے لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ آ رہا ہے اور بڑا ماہر آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کی تو ایک لمحے میں ان کو پہچان لیتا ہے۔ اس شخص کو ابو لہب نے والوں نے منتیں کر کے اور اپنے پاس دعوت کی اور کہنے لگے کہ تو بڑا شاعر ہے، بڑا محترم آدمی ہے، عزت والا ہے، ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ایک جادوگر سا آدمی ہے، وہ لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے، ہر گھر کے اندر جنگیں شروع ہو گئی ہیں، باپ بیٹا میاں بیوی بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اس سے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے چکر میں نہ آنا۔ اس نے بولا یار آپ نے مجھے کوئی بچہ سمجھا ہے؟ اگر بات ماننی ہے نہیں ماننی میری مرضی، میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں، دل مانا تو قبول کروں گا، نہ مانا تو نہیں قبول کروں گا، کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ انہوں نے بولا آپ ہماری عزت رکھو، ہم بڑے ہیں، یہاں کے سردار ہیں، ہمارے خاندان کا بچہ ہے، اسی نے آ کر کے ایسا کام شروع کیا ہے۔ آخر بولا ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نیت کا پاک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی۔ صبح کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تلاوت کر رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، آواز سے تلاوت ہو رہی تھی، اس نے جیسے آواز سنی تو آگے بڑھ نہ سکا، آ کر کے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور پوچھا کیا کام ہے آپ کا، کیا دعوت ہے آپ کی؟ اللہ کے نبی نے جیسے دعوت سنائی تو وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ کہتا ہے کہ حضرت میں دوس قبیلے کے عزت والے خاندان میں ہوں، ایک طرح کا سردار ہوں، ابھی مجھے کیا پیغام دیتے ہیں میں جا کر کے اپنے گاؤں میں سکھاؤں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یار جب پیغمبر کریم کا نام آئے تو لازمی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جا کر کے دعوت دیں گاؤں میں۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نشانی بھی دے دیں، کم از کم میرے مسلمان ہونے کی نشانی تو میرے پاس ہو۔ جیسے آج کے زمانے میں مسلمان ہونے کی نشانی ہے داڑھی ہے، سر ڈھکا ہو، نماز ہو۔ اس زمانے میں داڑھی تو سب ویسے ہی رکھتے تھے سوائے مجوسیوں کے، مجوسی لوگ داڑھی کاٹتے تھے، لیکن عموماً فرعون کی بھی داڑھی ہوتی تھی۔ خیر اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی تو اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ یہ حیران ہو کر کے بولا کہ اللہ کے رسول میرے چہرے میں اتنی چمک ہے، شاید کوئی اسی پر اعتراض کرے کہ ارے اس کو بیماری لگ گئی ہے، پہلے اس کا چہرہ ایسا نہیں تھا، ابھی اس کا چہرہ ایسا ہو گیا، مجھے کوئی اور کرامت یا نشانی دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اس کے پاس جو لاٹھی تھی نا کوڑا، وہ چمکنے لگا ٹیوب لائٹ کی طرح۔ جیسے ہی اپنے گاؤں میں جا کر کے پہنچا تو وہاں لوگوں نے دیکھا کہ یہ آ رہا ہے، پہلے تو اس کے چہرے کے اندر ایسی رونق نہیں ہوتی تھی، ابھی چہرے میں بھی رونق ہے، اور یہ لاٹھی میں روشنی کر رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ جیسے ہی یہ اسی ہی چمکدار روشن لاٹھی کے ساتھ اپنے گھر میں گیا تو ابو نے ملاقات کے لیے جیسے ابو کے ساتھ ملنے لگے تو ابو کو بولا کہ ابو آپ کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، کیا ہے بیٹا، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ابا جان میں وہاں جا کر کے مسلمان ہو کر کے آیا ہوں، ابھی آپ کا مذہب اور ہے، میں آپ کے ساتھ ملنا رہنا پسند نہیں کرتا۔ باپ بھی نیک نیت آدمی تھا، اس نے بولا بیٹا خیر ہے، اگر تو بھی سمجھدار عقلمند آدمی ہے، سردار آدمی ہے، اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اگر تو مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہوں۔ ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، پھر بہت سارا پورا خاندان کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تھا۔ ادھر سے اسلام کی دعوت بھی اسی طرح پھیل رہی ہے، لیکن دشمنوں کی دشمنیاں بھی پھیل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ پھر دوبارہ جا کر کے قریش نے، مکے کے مشرکوں نے مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے
یار ابھی تو بات حد سے بڑھتی جا رہی ہے، یا تو آپ پورا خاندان بنو مطلب ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو یہ ہمارے حوالے کر دو۔ ابو طالب نے پھر پیغمبر کریم کے سامنے بات رکھی، اے محمد، میں ابھی کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لڑ سکوں، لوگوں کا مقابلہ کر سکوں۔ یہ ابو لہب والے، ابو جہل والے مجھے روز روز تنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے بیٹا آپ اپنے اوپر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالو، میرے اوپر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسوس ایسا ہوا کہ شاید چچا جان مجھ سے جدا ہونا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر کریم نے بڑی تسلی کے ساتھ فرمایا، ابا، چاچا جان، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دینا تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چاچا، اگر آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے بے شک نہ دیں، لیکن میں کام نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر کے اللہ کے نبی جیسے جانے لگے تو ابو طالب کو صدمہ تو تھا، پیغمبر کریم کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ عبد المطلب نے بہت ہی سفارش کی تھی کہ میرے بچے کا خیال کرنا، اپنی بھی محبت تھی، تو اس وجہ سے پیغمبر کریم جیسے آگے جانے لگے تو اس نے بلایا، محمد ادھر تو آؤ، دیکھو جو کرنا ہے کرو، یہ جانے میں جانوں، جب تک میرے جان میں جان ہے، جب تک میں زندہ ہوں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، پھر جو حالات آئے برداشت ہیں۔ پھر باقاعدہ وفاداری، ایسی وفاداری کی کہ 3 سال تک ان کو پہاڑوں میں ٹھہرنا پڑا، تفصیل آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، اور کھانے پینا ہر طرح کے تعلقات کٹ گئے، رشتے مشتے سارے ختم، لیکن اس کے باوجود وفاداری کے ساتھ پیغمبر کریم کے ساتھ پہاڑوں میں ٹھہرا رہا یہ ابو طالب۔ اور پھر جب یہاں سے بھی کوئی کام نہ بنا، ابو طالب نے ان کو بول دیا، بھائی آپ کی مرضی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ ابھی حیران ہو گئے کیا کریں؟ پھر مشورہ کیا کہ اس کو مارتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک موقع پر ابو جہل آیا، ایک بڑا پتھر لے کر کے دیکھا کہ پیغمبر کریم نماز پڑھ رہا ہے، قریب آ کر کے جیسے اوپر پھینکنا چاہا، اللہ کی قدرت، پتھر تو گرا اس کا نیچے، پیغمبر کریم تک تو گیا نہیں، لیکن تو ایسے بھاگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کوئی جانور، کتا وغیرہ اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا ہو۔ تو لوگ مذاق اڑانے رہے، ابو جہل، ابو الحکم، کیا ہو گیا؟ جواب ہی نہیں دے رہا، ایسے بھاگا جا رہا ہے۔ پھر بعد میں اس نے بتایا کہ میں جیسے قریب گیا تو ایسے لوگ میرے سامنے آ گئے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اگر میں رکوں گا تو مجھے مار دیں گے۔ ایک مرتبہ کوئی قرضی آیا، یہ ابو جہل اس کو قرضہ نہیں دے رہا تھا، پیغمبر کریم کے پاس آیا، پیغمبر کریم اس کو ساتھ سفارشی بن کر کے گئے، تو ابو جہل کو بولا کہ اس کا قرضہ دے دو، اسی ٹائم پر قرضہ اٹھا کر کے دے دیا۔ لوگوں نے بولا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ ابھی تو موقع تھا، تیرے پاس آیا تھا، ابھی تو جو تو کچھ کرتا کر سکتا تھا کہ میرے گھر میں تو کیوں آیا ہے؟ لیکن اس نے بولا کہ ایسا خطرناک کوئی جانور میرے سامنے آ گیا، میں نے سمجھا کہ ابھی اگر ذرے برابر تھوڑی بھی ٹال مٹول کی تو پھر میری خیر نہیں ہے۔ اس طریقے سے کئی واقعات آئے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا، ایسے اشعار کے ذریعے سے باتیں کر رہا ہے، مکے کے لوگ شرارتی ہیں، مکے کے لوگ اچھے نہیں ہیں، ایسے ہیں، حق کھا جاتے ہیں۔ پیغمبر کریم نے جیسے یہ آواز سنی تو فرمایا، کیا ہے، خیر تو ہے؟ یار وہ نہیں ہے ابو جہل، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم کیا ہے، کیا ہوا ہے، بتا تو صحیح۔ میرے اونٹ ہیں بڑے قیمتی، وہ میں یہاں بیچنے کے لیے آیا تھا،
اور اس نے دیکھا ہے اس نے دام کم لگایا ہے بہت زیادہ، ابھی اس کی وجہ سے نہ کوئی دوسرا خریدتا ہے نہ ہی خود زیادہ پیسے دیتا ہے، ابھی نہ بیچ سکتا ہوں نہ واپس لے جا سکتا ہوں، سردار ہے، لوگ ڈر رہے ہیں اس سے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم پر اس کے ساتھ اٹھے، جا کر کے بہت ہی اس کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی کو باتیں سنائی، ڈانٹا، تمہیں احساس نہیں ہے، مسافروں پر ظلم کرتے ہو، مکے کا نام خراب کرتے ہو، قریش کا نام خراب کرتے ہو، لیکن اس کو ڈانٹ کر کے اور اسے جان چھڑا کر کے اوروں کو وہ اس کو فروخت کروا دیا۔ یہ ابو جہل قتل کرنے کی سازشیں بھی کر رہا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی مدد ساتھ ہے تو اس کو بھی موقع نہیں مل رہا۔ ابو لہب نے پھر ایک اور شرارت کی۔ اکثر کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کو ملی تھیں، عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے تھے۔ پیغمبر کریم کی دوسری اور تیسری جو بیٹی تھی رقیہ اور ام کلثوم، ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا، وہی اس زمانے کا جو نکاح تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے جا کر کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کو طلاق دو۔ وہ تھوڑا سوچنے لگے کہ ایسی عزت والی لڑکیاں ہمیں ملی ہیں، کیوں ہم طلاق دیں؟ لیکن باپ نے دباؤ ڈال کر کے دونوں کو طلاقیں بھی دلوائیں ظالم نے۔ پھر یہ دونوں نمبر وار، پہلے ایک رقیہ، پھر جب اس کا انتقال ہوا تو پھر ام کلثوم، دونوں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں آئی تھی، حالانکہ چھوٹی تھی، عمر بڑی نہیں تھی۔ آج کے زمانے کے اندر یہ مصیبت آئی ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال بچی کی عمر ہو جاتی، ابھی تک رشتہ نہیں کرواتے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پیغمبر کریم کی 33 سال کی عمر ہوئی تھی تو اس کی ولادت ہوئی تھی، اور ابھی یہ جو مرحلہ ہے یہ 44 سال کی عمر کا ہے، 44 سال، ابھی 33 44 ہے نا 11 سال، اور پھر اس نے جیسے طلاق دے دی تو 11-12 سال کی بچی کا رشتہ پھر اللہ کے نبی نے رقیہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرا دیا۔ پھر جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں گئے ہیں تو اپنی گھر والی بی بی رقیہ کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں حبشہ کی ہجرت میں۔ خیر اس ظالم نے بچیوں کو بھی طلاق دلوائی، اور اسی طریقے سے یعنی ہر طرح سے وہ ظالم خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کرتے رہے، اور صحابہ کرام میں سے بھی جس کا پتہ لگتا نا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس ظالم ابو جہل نے کیا کیا کہ ایک اونٹ کوئی ذبح ہوا، اس کی اوجھڑی اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں رکھ دی۔ اتنا بدبخت گھٹیا قسم کا انسان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف بھی ہوئی، اور دور سے وہ آپس میں مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، بد دعائیں دیں ان کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی بد دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ سارے ذلیل ہو کر کے مرے بھی، خود ابو جہل بھی اور عتبے والے عتبہ ولید یہ سارے، اور ان کے بارے میں باقاعدہ قرآن پاک کی آیتیں بھی نازل ہوئیں ان کی مذمت کے اندر۔ پھر ایک موقع پر انہوں نے کیا کیا کہ مل کر کے مشورہ کیا، ابھی نبی پاک کو کوئی لالچ دیتے ہیں۔ ایک بندہ آیا پیغمبر کریم کے پاس، آپس مشورہ کیا کیا کریں، بولا کہ اس کو کسی نہ کس طریقے سے رکاوٹ ڈالو۔ آیا پیغمبر کریم کے ساتھ، یار یہ کیا آپ نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، آپ کو چاہیے کیا، سردار بننا چاہتے ہو؟ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ جب مارنے کی کوشش کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا تو ابھی مذاکرات پر آ گئے۔
یہی بڑی کامیابی ہے نا۔ مذاکرات اس کے ساتھ ہو جائیں جو مد مقابل طاقتور ہو۔ ایک طرف سارے قریش ہیں، سارے سردار ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں۔ آخر مذاکرات کرو، آپ کو سردار بننا ہے، ہم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مال جائیداد چاہیے، وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو آخر کیا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی کچھ آیتیں تلاوت کی اور اس پر بہت گہرا اثر ہوا۔ جیسے ہی واپس گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بتا تو صحیح کیا ہوا، کیا سمجھتے ہو آپ، یہ جادوگر ہے؟ بولا کہ دنیا کے جادوؤں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن یہ جادوگر نہیں ہے۔ اچھا بھلا مجنون ہے؟ بولا نہیں، مجنون کبھی اتنی عمدہ باتیں نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر کوئی کسی کے پاس پڑھ کر کے آیا ہے؟ بولا نہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے۔ بولا آخر کیا لگتا ہے؟ بولا کہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ بس جہاں ہے اس کو اپنا کام کرنے دو، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر ناکام ہو جاتا ہے کوئی اور لوگ آ کر کے اس کے ساتھ لڑتے ہیں، مار دیتے ہیں تو بھی آپ کا فائدہ ہوگا، آپ اس کے پیچھے نہ پڑو، میرا مشورہ یہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ پاگل لوگ، دشمن لوگ، بے وقوف قسم کے۔ آخر انہوں نے پھر بیہودہ قسم کے سوالات کیے۔ یار اگر تو کہتا ہے کہ دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تو پیارا ہے، نبی ہے، تو پھر ایسا کرو، تیرے لیے تو کوئی سونے کے گھر ہونے چاہیے، سونا ہو، زیورات ہو، خزانے ہو، پوری دنیا کا مالک جو تیرے ساتھ ہے تو تیرے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے نا۔ کوئی آ کر کہنے لگا کہ یار یہاں دیکھو پہاڑ بنجر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، مکے کے اندر کم از کم نہروں کا انتظام تو ہو جائے۔ اس طریقے سے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے۔ لیکن پیغمبر کریم اسی رخ پر اپنی دعوت بھی دے رہے ہیں، لڑنے جھگڑنے کا جواب بھی نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منع ہے۔ اتنے میں حج کا موسم آیا، ہر سال آتا رہتا تھا، وہ اپنے حساب سے حج کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے بڑی سطح کا اپنے پارلیمنٹ میں، انہوں نے دار الندوہ جو تھا اسی کے اندر مشورہ کیا کہ ابھی کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابھی فی الحال تو ہم اس کو مار بھی نہیں سکتے اور روک بھی نہیں سکتے، کسی کی بات مانتا بھی نہیں ہے، دباؤ بھی بہت ڈالا ہے لیکن نہیں مان رہے۔ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی حج کا موسم آئے تو اس کو کہیں باندھ دیں۔ دوسروں نے بولا نہیں یار باندھنا تو ممکن نہیں ہے، کیسے باندھ دیں گے؟ پھر بولا کہ بھلا ایسا کرو کہ جہاں کہیں بھی اس کا آنا جانا ہو نا تو وہاں اس کے پیچھے کچھ لوگ لگا دیں جو اس کو لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ جادوگر ہے، اس سے دور بھاگو۔ بولا ہاں یہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ہر چوک چوراہے پر ان لوگوں بٹھا دیے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہی ان کے اعلانات پیغمبر کریم کے تعارف کا ذریعہ بن رہے تھے۔ نئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں محمد بھی کوئی ہے، اور یہ بول رہے تھے محمد صحیح نہیں ہے، محمد صحیح نہیں ہے۔ از خود لوگ سن کر کے پوچھ رہے تھے محمد ہے کون، بتاؤ تو اسے، اس کے ساتھ ملیں تو صحیح۔ اسی طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی مسلمان ہوتے گئے۔ اسی طریقے سے پھر جو اللہ کے نبی کے عاشق تھے، حضرت بلال جیسے لوگ، خباب، ان کے اوپر بھی بڑے مظالم کیے۔ گزشتہ درس میں شاید ان کا تذکرہ کچھ کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ظالم بہت ظلم کرتا تھا، اور گرم ریت پر، پتھروں پر ایسے گرم پہاڑ ہوتے تھے، ایسے گرم پتھر ہوتے تھے کہ لوگ کبھی کبھار روٹی ان پتھروں پر پکاتے تھے۔ گوشت کا ٹکڑا اگر اسی پتھر پر رکھ دیا تو وہ اسی تپش کی وجہ سے پک جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم امیہ
رسی ڈالتا گردن کے اندر اور لڑکوں کو دیتا کہ اس کو گھسیٹو. اللہ اکبر. اسی نوکدار پتھروں میں گھسیٹتے جاتے، اس بیچارے کی کھال کٹتی، خون بہتا، جا کر کے لوگوں کے بیچ میں کسی پتھر کے اوپر سلا دیتے اور اس کے اوپر کوئی اور پتھر رکھ دیتے تاکہ ہل بھی نہ سکے. پھر اس وقت میں بھی آ کر کے یہ شور کرتا کہ محمد کو چھوڑ دے، محمد کو چھوڑ دے. یہ کہتا احد احد، بس ایک اللہ، ایک اللہ بس. اسی طریقے سے پھر وہاں پتھروں کے اوپر لٹا کر کے پھر کانٹے جسم میں چبھوتا، کسی طریقے سے یہ رک جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے بلال کا یہ حال دیکھا. آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق رحمت للعالمین، ان کے دل پر کیا کچھ اثر ہو رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ صبر صبر اور صبر، تو ان کو بھی تلقین کرتے بلال صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے تھے کسی ظالم امیہ کے ظلموں کی وجہ سے جو میرے پیٹھ کے اندر جو گڑھے پڑ گئے ہیں نا، گوشت سوکھ گیا ہے نا، وہ کبھی کبھار دکھاتے تھے میرے ساتھ اتنا کچھ ظلم کیا تھا لوگوں نے. اسی طریقے سے پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک عورت تھی ظالم ام انمار، یہ بڑا ظلم کرتی تھی اس بیچارے کے اوپر، اور ہر وقت کوئی لوہا، کوئی سیخ، کوئی اور چیزیں لوہے پر گرم کر کے اور اس کے اوپر لگاتی تھی. کبھی سر پہ لگا رہی ہے، کبھی جسم کو داغ رہی ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا خباب، تو حضرت خباب کی جیسے نظر پڑی پیغمبر کریم پر، عرض کیا اللہ کے رسول یہ دیکھتے ہو کیا کر رہے ہیں. پیغمبر کریم کے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا خباب اللہ تیرے لیے بھلا کرے گا، اللہ تجھے اس کا صلہ عطا کرے گا. اتنے میں پھر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ان ظالموں کو پکڑ کرے. پیغمبر کریم نے اس کے جواب میں دو کام کیے. ایک تو حضرت خباب کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا، دوسرا ظالموں کے لیے بد دعا کی. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اصل بات یہ ہے کہ سیرت کو تسلسل کے ساتھ چلانے کے لیے مزہ اسی میں ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ چلیں. اگر بیچ میں وہ جو جوش اور اس طریقے سے، اس میں پھر یہ تسلسل کٹ جاتا ہے. جتنا غور کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. پیغمبر کریم نے ایک تو اس کو تنبیہ فرمائی حضرت خباب کو، خباب کیا آپ اتنی تکلیفوں کے اوپر پریشان ہو گئے، دل شکستہ ہو رہے ہیں؟ خدا کی قسم پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو کاٹا گیا، جسم سے گوشت اتارا گیا. خباب اللہ کی قسم ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو آرے کے ساتھ چیر کر کے دو ٹکڑے کیے گئے، لیکن ان کے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی اسی کے حکم پر میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اسی ام انمار اس ظالمہ کے لیے بد دعا کی. بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت خباب اسی کا غلام تھا، ام انمار عورت کا. اس عورت کے سر میں ایسا درد پڑا، ایسا درد پڑا کہ
کہ وہ بہت ادھر ادھر سے علاج معالجہ کرانے لگی، لیکن کوئی علاج کام کا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ آخر اسی کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے سر کی مالش کراؤ۔ مالش کراتی رہی، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ ابھی سر پر کوئی مکے لگواؤ، پھر مکے لگانا شروع کیے۔ آخر جا کر کے اس کا یہاں تک حال پہنچا کہ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ لوہے کے ساتھ، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اگر سر پر اس کی مالش کرے گی اور اسی کو لگائے گی تو تجھے سکون مل سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ پھر جس خباب کو پہلے یہ ظلم کر کے اور مارتی تھی، اسی خباب کو بولا خباب یہ تو لوہا گرم کر کے میرے سر کو مارو۔ اسی طرح سے تڑپ تڑپ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا۔ اسی طریقے سے یہ مختلف حالات چلتے رہے تو آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی کیا کریں، کیسے ان کو منائیں۔ پھر مشورہ ہوا کہ جا کر کے یہودیوں سے کوئی اس کا علاج لے کر کے آئیں، کسی طریقے سے اس کو مار دیں، ختم کر دیں۔ نئے نئے لوگ روز روز اس کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ہم کیسے روکیں؟ آخر چلے گئے یہاں سے لوگ مدینہ میں یہودیوں سے ملاقات کی اور ان سے جا کر کے حال حوال کیا، یار اس طرح کی صورت ہمارے ساتھ ہے، ہم تو پھنس گئے ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کے سامنے جا کر کے 3 باتیں رکھو، اگر ان کا جواب دے دیتا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ نبی ہے، اگر نہیں دے سکتا تو پھر جو آپ اس کو مقابلہ کرنا ہے کر لو، بھلے مار دو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا؟ ایک یہ کہ وہ کون شخص تھا جس کی پوری دنیا کے اندر حکومت تھی، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ دوسرا وہ کون لوگ تھے جو بادشاہ سے بھاگ کر کے گئے تھے اور کسی غار میں چھپ گئے تھے، اصحاب کہف۔ اور تیسرا روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، روح کیا ہے؟ تو یہ خوش ہو گئے، آ گئے واپس، آ کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابھی آخری فیصلہ ہے آپ کے ساتھ، اگر ان کا جواب دیتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ جھوٹے ہو، ابھی آپ کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو۔ انہوں نے 3 سوال سامنے رکھے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ ابھی یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ کل بتاؤں گا، آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تو بتاؤں گا، کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، کیوں؟ اس وجہ سے تھوڑی سی تنبیہ کی خاطر کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا۔ ادھر سے اتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، خود پیغمبر کریم کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اوپر سے کچرا پھینکا جا رہا ہے اور پتھر برسائے جا رہے ہیں، تہمتیں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ادھر سے اتنی سی تھوڑی ایک لغزش ہوئی کہ انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں تک وحی بند کر دی۔ لوگوں نے آ کر شور مچایا، دیکھو کل بولا تھا نا کل بتاؤں گا، آج نہیں بتا رہے، دیکھو نعوذ باللہ جھوٹا ہے نا، تبھی نہیں بتا رہا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کہف نازل ہوئی اور پورا تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ بھی آ گیا اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی پورا بتلایا گیا۔ اچھا، اسی سورہ کہف پر ایک بات بتلاؤں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ ابھی علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن کے ساتھ یا قیامت کے فتنوں کے ساتھ سورہ کہف کا کیا تعلق ہے؟ بات کو سمجھ رہے ہو؟ سورہ کہف کے اندر اسی اصحاب کہف کا غار والوں کا واقعہ ہے، یعنی فتنے کے زمانے میں ایمان کو بچانے کے لیے آپ اصحاب کہف پر نظر ڈالو۔ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے،
تو اگر آپ کسی ایمان کو چھپانے کی جگہ پر جانا چاہتے ہو تو پھر آپ فتنوں سے بچ سکو گے۔ اور آج کے زمانے میں اسی ایمان کو بچانے کی کہف اور غار کون سی ہے؟ علماء نے لکھا ہے 3 چیزیں ہیں۔ اگر 3 چیزوں کے ساتھ، 3 میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے تو سمجھو کہ آپ کہف میں ہو اور فتنوں سے بچ سکتے ہو۔ ایک مدرسہ فتنوں سے بچنے کے ایک بہترین کہف غار ہے۔ کوئی بھی کہیں سے کس طرح کا فتنہ آئے گا تمہیں اسی کی رہنمائی مل جائے گی، دین کا نور بھی ملے گا قرآن حدیث کی صورت میں، اور فتنوں کا ادراک بھی ہوگا کہ فتنہ کیا ہے۔ اور دوسرا تبلیغی جماعت، نیک لوگوں کی جماعت، کیونکہ ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ذکر کی وجہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر گھٹنوں کے بل چونچ رکھ کر کے اس کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جب یہ ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ذکر و اذکار کرنے والے تبلیغ کے لوگ 2۔ تیسرے نمبر پر خانقاہیں جن کے اندر یہی پیری مریدی چلتی ہے، ذکر و اذکار چلتا ہے۔ اگر ان خانقاہوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو گیا تو بھی سمجھو کہ آپ محفوظ غار میں آگے فتنوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ ان 3 چیزوں سے دور چلے گئے نا تو پھر الگ ہونے والے کو، جدا ہونے والے کو، ریوڑ سے جدا ہونے والی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے نا، تو پھر اسی جماعتوں سے، دین سے دور ہونے والے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے پھر شیطان بھیڑیے سے زیادہ خطرناک وہ اس کے حملے میں آ جاتا ہے۔ اور ان سب کی محافظ پھر جمعیت علماء اسلام، جو سب کے اوپر جو بھی دینی غاریں ہیں، دینی حفاظت کی صورتیں ہیں، ان سب کے محافظ پھر علماء کرام، وہ لوگ جو مقننہ کے اندر بیٹھ کر کے قانون سازی کر کے اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ روز روز کوئی نہ کوئی بولتا ہے یار یہ قانون بناؤ، یہ قانون بناؤ، پھر یہ ان کو ڈنڈا کرتے ہیں، نہیں، خبردار، نہیں کرنے دیں گے۔ تو خیر علماء کے ساتھ جڑے رہو گے تو یہ غار ہے۔ پھر انہوں نے آ کر کے پیغمبر کریم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھر سورہ کہف نازل ہوئی، ان کو بتایا گیا۔ جب روح کی بات آئی کہ روح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، روح تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کے ادراک کو تہ تک جانا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اور یہودیوں نے ان کو پہلے سے بولا تھا اگر روح کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے باتیں ٹھوک دیتا ہے تو بھی سمجھنا کہ جھوٹا ہے، لیکن اگر روح کے بارے میں زیادہ کوئی تفصیل آپ کو نہیں بتاتا تو سمجھ جانا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے بارے میں اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے بس۔ یعنی آپ کے لوگ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ روح کو سمجھ سکیں، تو اس کو کیا سمجھائیں؟ ابھی ایک بندہ، عام سا بندہ ہے، اسی کو اگر میں آ کر کے گردان صغیرہ کی باتیں سمجھاؤں کہ اس کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ کیا سمجھیں گے؟ لیکن بس سرسری طور پر اتنا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ جیسے انسان کے سامنے ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، فرشتہ انسان کو نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ تو روح اور نفس کے اندر بھی اتنا سا فرق ہے۔ جو انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر برائیوں کا خیالات آتے ہیں نا، وہ نفس کہلاتا ہے۔ جو اس کے اندر خیر کی خواہشیں ہوتی ہیں نا، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، خیرات کروں، ذکر کروں، نیک لوگوں کے پاس جاؤں، یہ پھر روح کا تقاضا ہوتا ہے۔ روح اس کو نیکی کی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے اور نفس اس کو برائی کی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے۔ جب ان سوالوں کے اندر بھی ان کو جواب مل گئے، اسی طریقے کے ملے جو ان کو یہودیوں نے سکھایا تھا، تو بہت ساروں نے بولا کہ ابھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ دوسروں نے بولا، ابو لہب جیسے خبیثوں نے بولا نہیں نہیں چھوڑو، ایسی بات تو نہ کرو۔ ابھی ان ظالموں نے پھر مقابلے کے اندر اور زیادہ مظالم شروع کیے، صحابہ کرام پر بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی، آپ اگر جانا چاہتے ہو، ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو آپ حبشہ چلے جائیں۔ اور حبشہ کے بادشاہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر کے دیا،
اور صحابہ کرام وہاں چلے گئے، کون کون گئے، کیسے گئے، یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر، گھنٹہ ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ وہی ترتیب جو چلتی رہتی ہے وہ چلتی رہے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ابھی تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے، رائے ونڈ اجتماع، اور میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ابھی تک تو پکا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ اگلی جمعہ رات کو درس نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر وہی معمول کے مطابق چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ادب اخلاق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنی زندگی میں لانے کی، آگے دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب ساتھی 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔